تو آج ہم ایک ایسی کتاب کے اندر گہری نظر ڈال رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں شاید کروڑوں لوگوں کی زندگی پر اثر ڈالا ہے۔ ڈیل کارنیگی کی کلاسک ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ اس کتاب کے خلاصے ہیں، اہم نکات ہیں، اور بنیادی مقصد ان کا یہی ہے کہ لوگوں سے کیسے بہتر طریقے سے انٹریکٹ کیا جائے، رشتے کیسے بہترین بنائے جائیں۔ ہاں، اور یہ صرف پرسنل لائف کے لیے نہیں بلکہ پروفیشنل لائف کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے نا؟ بالکل، یہ ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو اپنی سوشل سکلز یا کہہ لیں لوگوں سے تعلقات نبھانے کی صلاحیت کو بہتر بنانا چاہتا ہے یا شاید انفلوئنس کرنا چاہتا ہے، لیکن پازیٹیو طریقے سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لوگوں سے برتاؤ کے بنیادی طریقے، اور اس میں سب سے پہلا اصول جو مجھے ہمیشہ تھوڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے وہ ہے تنقید نہ کریں، مذمت نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ ہاں، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے غلطی نظر آئے تو فوراً بول پڑتے ہیں، لیکن کارنیگی کہتے ہیں تنقید لوگوں کو فوراً ڈیفینسو بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی غلطی دیکھنے کے بجائے خود کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں۔ صحیح، مطلب فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، گفتگو کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے شاید۔ بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ تنقید کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ سمجھیں کہ دوسرے نے ایسا کیوں کیا، ان کے موٹیوز کیا تھے، ان کے حالات کیا تھے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا تنقید سے کہیں زیادہ پاورفل ہے۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ دوسرا اصول وہ ہے تعریف کا، لیکن صرف تعریف نہیں بلکہ دیانتدار اور مخلص تعریف۔ اس میں کیا فرق ہے؟ چاپلوسی کیوں نہیں؟ دیکھیں، چاپلوسی تو فوراً پکڑی جاتی ہے نا، اس میں سنسیریٹی نہیں ہوتی۔ کارنیگی کا زور جینوئن اپریسیشن پر ہے۔ جب آپ کسی کی کوئی خاص بات، کوئی اچھی کوشش یا کوئی خوبی دیکھیں تو اس کو دل سے سراہیں۔ اوکے، تو یہ چاپلوسی نہیں بلکہ ریکگنیشن ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک بنیادی گہری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اہم سمجھا جائے، اس کی قدر کی جائے۔ جب آپ کسی کی سچی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور اس سے فوراً ایک پازیٹیو کنیکشن بنتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو پہلا قدم نیگیٹیوٹی سے بچنا، دوسرا قدم پازیٹیوٹی کو سنسیئرلی ایکسپریس کرنا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، لوگوں کو اپنی طرف کیسے اٹریکٹ کریں۔ اس کے لیے 6 طریقے بتائے گئے ہیں۔ کچھ تو بہت سمپل لگتے ہیں۔ جی، ہیں بھی سمپل، لیکن عام طور پر ہم ان پر دھیان نہیں دیتے۔ جیسے پہلا اصول ہے دوسروں میں سچی دلچسپی لیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ان کے مسائل، ان کی خوشیاں، ان کے انٹرسٹس۔ یہ تو ایکٹیو لسننگ والا کانسیپٹ ہو گیا نا؟ ہاں، اسی سے ملتا جلتا ہے۔ پھر دوسرا اصول، مسکرائیں۔ ایک جینوئن مسکراہٹ فوراً بیریئرز توڑ دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے میں فرینڈلی ہوں، میں اپروچبل ہوں۔ اور تیسرا، وہ نام یاد رکھنے والا۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی زبان میں سب سے میٹھا اور اہم لفظ اس کا اپنا نام ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ اسے امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سٹل طریقہ ہے رسپیکٹ شو کرنے کا۔ یہ واقعی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ان کا امپیکٹ بڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا، چوتھا اصول کیا ہے؟ چوتھا اصول ہے ایک اچھے لسنر بنیں، لوگوں کو اپنے بارے میں بات کرنے کی ترغیب دیں۔ اکثر ہم اپنی سنانے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ دوسرے کو سنتے ہی نہیں۔ صحیح کہا، ہم سب اپنے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں۔ بالکل، تو اگر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیں گے، وہ آپ کو پسند کریں گے۔ پانچواں اصول اسی سے جڑا ہے، دوسرے شخص کی دلچسپیوں کے مطابق گفتگو کریں۔ اگر کسی کو کرکٹ پسند ہے تو کرکٹ پہ بات کریں، اگر فلمز پسند ہے تو فلمز پہ۔ مطلب ان کی ویو لینتھ پہ آنا۔ جی، اور چوتھا اصول وہ ہے کہ دوسرے شخص کو اہم محسوس کرائیں، اور یہ صرف لفظوں سے نہیں، آپ کے رویے سے، آپ کے ایکشن سے ظاہر ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ یاد رکھیں سنسیئرٹی کے ساتھ کرنا ہے۔ بہت خوب، تو یہ 6 طریقے ہو گئے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تیسرا حصہ، لوگوں کو اپنی سوچ کی طرف کیسے لائیں۔
یہ تھوڑا ٹرکی ہو سکتا ہے، اکثر اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہاں سب سے پہلا اور سب سے اہم مشورہ ہے بحث سے ہر قیمت پر بچیں۔ آرگیومنٹ سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ آپ بحث جیت کر بھی انسان کو ہار دیتے ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے ال ول پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے اگری نہ کرے تو کیا کریں؟ صرف چپ ہو جائیں؟ چپ ہونا ایک آپشن ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ دیں۔ دوسرا اصول ہے، کبھی یہ نہ کہیں آپ غلط ہیں۔ اس سے فوراً ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہ اپنی پوزیشن کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ اوکے، تو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن سے بچنا ہے۔ پھر تیسرا اصول، اگر آپ غلط ہیں تو فوراً کھل کر اور زور دے کر اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ یہ بہت پاورفل ہے۔ اس سے دوسرے شخص کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، کانفیڈنس کی نشانی ہے۔ یہ بات تو ہے، اپنی غلطی ماننے کے لیے ہمت چاہیے۔ جی، پھر ایک اور اہم اصول، گفتگو ہمیشہ دوستانہ انداز میں شروع کریں۔ اگر ماحول شروع سے ہی تناؤ والا ہوگا تو بات آگے نہیں بڑھے گی، اور کوشش کریں کہ دوسرا شخص شروع میں ہی ہاں ہاں کہنے لگے، یعنی کامن گراؤنڈ تلاش کریں۔ سوکریٹک میتھڈ جیسا کچھ، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر اگریمنٹ حاصل کرتے جانا۔ کچھ ایسا ہی جی، اور پھر دوسرے شخص کو زیادہ بولنے دے۔ وہ اپنی بات کہہ لے گا تو شاید آپ کی بات سننے کے لیے زیادہ تیار ہو۔ اور سب سے بڑھ کر ایمانداری سے دوسرے شخص کا نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایمپتھی، خود کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ یہ ایمپتھی والا پوائنٹ بہت اہم لگ رہا ہے۔ یہ شاید سب سے مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب سے ایفیکٹو بھی ہے۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ انہیں سمجھ رہے ہیں، تبھی وہ آپ کی بات سننے اور ماننے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اور آخری اصول اس حصے میں، لوگوں کے نیک جذبات سے اپیل کریں۔ ہر کوئی خود کو اچھا اور پرنسپل سمجھنا چاہتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ ہو گیا لوگوں کو قائل کرنے کا طریقہ بنا لڑے جھگڑے۔ اب آخری حصہ، لیڈر کیسے بنے، لوگوں کو تبدیل کیسے کریں، انہیں برا لگے بغیر یا نقصان پہنچائے بغیر۔ یہ بھی بہت نازک کام ہے۔ یہاں بھی پہلا اصول وہی ہے، شروعات ہمیشہ تعریف اور ایماندارانہ قدردانی سے کریں، سیدھا تنقید یا غلطی نکالنے سے نہیں۔ مطلب پہلے تھوڑا کوشن دینا ہے۔ بالکل۔ پھر دوسرا اصول، لوگوں کی غلطیاں بتانے سے پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کریں۔ اس سے آپ ہیومن لگتے ہیں، پرفیکٹ نہیں، اور دوسرا شخص کم ڈیفینسو ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں، مجھ سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی جب میں نیا تھا۔ اچھا، یہ اچھا طریقہ، اس سے وہ ریلیٹ کر پائے گا۔ جی۔ تیسرا اصول، لوگوں کو براہ راست حکم دینے کے بجائے سوالات پوچھیں۔ جیسے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کام کرے گا؟ یا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے لوگ ڈیسیجن میں شامل محسوس کرتے ہیں، اونرشپ لیتے ہیں۔ امپاورڈ فیل کرتے ہیں مطلب۔ ایگزیکٹلی۔ چوتھا اصول، دوسرے شخص کو اپنی عزت بچانے کا موقع دیں۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اسے سرے عام ذلیل نہ کریں، پرائیویٹ میں بات کریں، اس کے سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں۔ یہ بہت اہم ہے لیڈرشپ میں۔ ورنہ وہ ریزنٹفل ہو جائے گا اور شاید آگے کوآپریٹ نہ کرے۔ بالکل۔ اور پانچواں اصول، ہر چھوٹی سے چھوٹی بہتری پر بھی تعریف کریں، اور تعریف دل کھول کر اور خلوص سے کریں۔ انکریجمنٹ سے لوگ بہتر کام کرتے ہیں۔ لوگوں کو ایک اچھی ریپیوٹیشن دیں جسے وہ مینٹین کرنا چاہیں۔ اور آخری بات، لوگوں کو خوشی خوشی وہ کام کرنے پر آمادہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، یہ دکھا کر کہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے۔ واو، یہ تو پورا ایک فریم ورک ہے ایفیکٹو لیڈرشپ کا۔ تو اگر ہم ساری باتوں کا نچوڑ نکالیں تو ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے جو اصول ہیں وہ اصل میں سمپل سائیکولوجیکل ٹروتھس پر مبنی ہے نا؟ جی، بہت حد تک۔ بنیادی خیال یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سمجھنا، ان کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا سیکھ لیں تو آپ کے تعلقات خود بخود بہتر ہو جائیں گے اور آپ کا انفلوئنس بھی بڑھے گا۔ یہ سب گھوم پھر کر ایمپتھی، ریسپیکٹ اور جینوئن انٹرسٹ پر آتا ہے۔ ہاں، اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے مسکرانا، نام یاد رکھنا، سچی تعریف کرنا، یہ کتنا بڑا فرق ڈال سکتی ہیں ہمارے انٹریکشنز میں۔ بالکل، یہ اصول واقعی بہت پاورفل ہیں اگر انہیں صحیح نیت اور سمجھ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی آتا ہے جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا۔ جی، وہی
کہ یہ سب پرنسپلز تو ٹھیک ہیں، ایفیکٹو ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں صرف ایک ٹیکنیک کے طور پر مطلب میکینیکل طریقے سے استعمال کرے بنا کسی اصلی خلوص کے، تو کیا ہوگا؟ کیا اس سے وہ اتھینٹسٹی، وہ اصلیت کمزور نہیں پڑ جائے گی جس پر یہ سارے اصول زور دیتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب ٹیکنیک اور سنسیئرٹی کا بیلنس کیسے رکھا جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو مینیپولیٹو سمجھنے لگیں۔ ہاں، یہ ایک چیلنج ہے۔ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ان اصولوں کو پہلے خود اپنی ذات کا حصہ بنانا ہوگا۔ جب یہ آپ کی پرسنالٹی میں نیچرلی آ جائیں گے، تبھی ان کا استعمال جینوئن لگے گا۔ صرف اوپر سے ایکٹ کرنا شاید لانگ ٹرم میں کام نہ کرے۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔